بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة۔ قالوا لمن هي يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ لائق صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں اپنی محبت اور اپنا تعلق رکھا ہے کہ ہر انسان فطری طور پر اپنے پیدا کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، جس کے احسانات کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو، اس سے محبت کرنا یہ انسان کی فطری بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا، اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا جس میں آپ بستے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تمہارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ایک گزرگاہ ہے، اور تمہارا اصلی ٹھکانہ جو ہے اور تمہارا اصلی مقام، اصلی گھر جو ہے وہ جنت ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں ہمیں بتایا ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسا کوئی اجنبی کسی بستی میں جاتا ہے تو جتنے دن اس کا کام وہاں پر ہوتا ہے، جب تک اس کی ضرورت ہوتی ہے اتنے دن وہاں ٹھہرتا ہے، اس کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں، اور آج ان لوگوں نے بھی اس بات کا اقرار کر لیا جو
جنت کو مانتے نہیں ہیں، جو جہنم کو مانتے نہیں ہیں، جو قبر کے سوال جواب کو مانتے نہیں ہیں، جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، جو نبیوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں، آج ان کی تحقیق اور ان کی ریسرچ نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ انسان اس دنیا کا اصلی باشندہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تحقیق میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آیا ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں بستی ہیں، اس دنیا کی غذاؤں کو اس کی اپنی اصلی حالت پہ کھاتی ہیں، لیکن انسان ایسا ہے کہ دنیا کی تمام غذاؤں کو وہ اپنے اصلی حالت پہ نہیں کھا سکتا ہے۔ آپ چاول کو دھان کی شکل میں نہیں چبا سکتے ہیں، آپ گیہوں کو کچا نہیں کھا سکتے ہیں، آپ گوشت کو کچا نہیں کھا سکتے ہیں، آپ سبزیوں کو کچا نہیں کھا سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ بہت ساری غذائیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو اصلی حالت میں نہیں کھا سکتے، بلکہ اس کے اندر آپ بہت ساری چیزیں، بہت سارے مرحلے اس میں آتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کو پیسنے کا، پھر اس کو گوندنے کا، پکانے کا، اس کے اندر مرچ مسالہ ڈالنے کا۔ غرض یہ ہے کہ بڑے مراحل سے گزارنے کے بعد آپ جا کر کے جو ہے وہ ایک غذا، ایک لقمہ جو آپ کے پیٹ کے اندر جاتا ہے وہ بڑے مرحلوں سے گزر کر کے آتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ جانوروں کو دیکھیے، ہر چیز کو اس کی اصل حالت پہ کھا جاتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کھا جائیں گے تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، آپ ڈاکٹر کے پاس سے لے جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے۔ لیکن وہی چیز جانور کھا رہے ہیں، وہی چیز چوپائے کھا رہے ہیں، درندے کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ دنیا انسان کی اصلی گھر نہیں ہے، یا یہ انسان اس دنیا کا باشندہ نہیں ہے۔ انسان جو ہے اصل میں کہاں کا باشندہ ہے؟ وہ جنت کا باشندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اول انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، اور جنت میں پیدا فرمانے کے بعد جب ان سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہوئی، ایک چوک ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا کاٹنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ تو یہ حقیقت میں ہمارا دنیا میں آنا رہنا، یہاں سونا جاگنا کھانا پینا، یہ حقیقت میں ایک جیل والی زندگی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا، الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، فرمایا دنیا مسلمان کے لیے جیل خانہ ہے۔ انسان جب جیل میں جاتا ہے تو بڑی محدود سہولیات اس کو دی جاتی ہیں، محدود غذا، محدود لباس، محدود بستر، یہاں تک کہ رہنے کے لیے محدود جگہ بھی دی جاتی ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیل سے باہر کی جو زندگی میں جو آزادی ہوتی ہے، کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے کی، آنے جانے کی، چلنے پھرنے کی، سونے جاگنے کی، جیل میں پہنچنے کے بعد انسان سے وہ بہت ساری آزادیاں چھین لی جاتی ہیں، انسان کو ان آزادیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ جیل خانہ ہے، یعنی اصلی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے اختیارات بھی محدود ہیں، ہماری خواہشات بھی محدود ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر نہیں سکتے ہیں، ہم جو حاصل کرنا چاہیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہماری ہر آرزو، ہر تمنا، ہر خواہش پوری ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا وطن نہیں ہے۔ ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ جنت ہے، جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قرآن کریم میں مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ تمہاری خواہشات، تمہاری آرزوؤں، تمہارے دل کی تمناؤں کے پورے ہونے کی
جو اصلی جگہ اصلی ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے، وہاں جا کر کے آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا الدنیا سجن للمومن جنت للکافر، کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر کے لیے پابندیاں نہیں ہیں، اس کو نہ نماز کی پابندی ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، نہ زکوٰۃ کی پابندی ہے، نہ حج کی پابندی ہے، اس کے لیے حرام کی بھی کوئی پابندی نہیں، سود کی بھی پابندی نہیں، رشوت کی بھی پابندی نہیں، زنا کی بھی پابندی نہیں، بے حیائی کی بھی پابندی نہیں۔ غرض یہ ہے جتنے احکامات آپ دیکھیں گے، جتنے فرائض آپ دیکھیں گے، جتنے تکلفات آپ دیکھیں گے، وہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں۔ تو کافر تو کھلی زندگی گزارتا ہے، آزادانہ زندگی گزارتا ہے، وہ بے پرواہی اور لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے، اس کے اوپر اس دنیا میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس دنیا کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، وہ اس لیے وہ ایک آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت اس لیے بھی ہے کہ جب کافر کو کل جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کی سزاؤں کو بھگتنا پڑے گا، تو دنیا میں کافر کتنی بھی جو ہے مشکل والی زندگی گزار کے گیا ہو، اس کو پھر بھی دنیا کی زندگی جو ہے جنت محسوس ہوگی، کہ گویا کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ اور مومن دنیا میں کتنا ہی خوشحالی کی زندگی گزار کے جائے، دنیا میں کتنی راحت عیش اور آرام کی زندگی گزار کے جائے، لیکن جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، جنت کی راحتوں کو دیکھے گا، تو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ میں ابھی جو ہے آزاد ہو کر کے آیا ہوں، آزادی اب نصیب ہوئی ہے، خوشحالی اب نصیب ہوئی ہے، راحت اب نصیب ہوئی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا ایک ٹھکانہ بنایا ہے، ہمارا اور آپ کا ایک گھر بنایا ہے، جس کو ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ آج عجیب بات ہے، آج عجیب فکر کی بات ہے، افسوس کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ آج ہم میں سے ہر کوئی اسی دنیا کو اپنے لیے جنت بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی جنت بنانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے میرا مکان ایسا ہو، میری گاڑی ایسی ہو، میرا بینک بیلنس اتنا ہو، میری اولاد ایسی ہو، میری بیوی ایسی ہو۔ غرض یہ ہے کہ جو خواہشات انسان کو جنت میں پوری کرنے والی تھیں، وہ اس کو دنیا ہی میں پورا کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، جبکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الغرور کہا ہے، دھوکے کا گھر۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کا مال، دنیا کی جائیداد، دنیا کا ساز و سامان، یہاں کی دولت، یہاں کی شہرت، یہاں کی عزت، یہ سب کا کیا ہے؟ فرمایا متاع الغرور ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے بادشاہ گزرے جن کے پاس مال کے ڈھیر ہوا کرتے تھے، سونے چاندی کے ڈھیر ہوا کرتے تھے، وہ سونے چاندی کی بستر برتنوں میں کھاتے تھے، سونے چاندی کی تختوں پر بیٹھا کرتے تھے، ان کے لیے لباسوں کے اندر ان کے لباس ریشمی ہوا کرتے تھے، ان کے کھانے جو ہے قیمتی ہوا کرتے تھے، ان کے مکانات بھی انہوں نے، آپ نے سنا ہوگا کہ شداد نے دنیا میں جنت بنوائی تھی، اللہ نے اس کو کتنا ہیرے جواہرات اور کتنی دولت اور کتنا مال و زر، کتنا سونا چاندی اس کو عطا فرمایا ہوگا کہ اس نے باقاعدہ اپنی خیالی جنت کی تعمیر کروا لی تھی۔ اور کرنا یہ ہوا کہ جب جنت کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، اللہ سے دعا کر رکھی تھی، اے اللہ نہ مجھے موت دے، نہ مجھے کھڑے ہونے کی حالت میں موت دینا، نہ بیٹھنے کی حالت میں، نہ لیٹنے کی حالت میں، نہ چلنے کی حالت میں۔ تو موت بھی دی تو کب؟ کہتے ہیں جب وہ جنت میں داخل ہونے لگا تو جنت اس نے جو بنوائی تھی، اس کی چوکھٹ تھوڑی نیچی تھی، تو اس نے سوچا کہ ہمیں گھوڑے سے اترنے کی کیا ضرورت ہے، گھوڑے سے تھوڑا سا جھک جاؤں، اور اسی حالت میں اس نے ایک پیر جو ہے گھوڑے کی زین پہ رکھا ہوا ہے، ایک پیر اٹھایا ہوا ہے، نہ ہی اندر ہے نہ باہر ہے، نہ کھڑا ہے نہ بیٹھا ہے، عجیب سی کیفیت ہے، اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور اس نے جو اس میں جنت بنوائی تھی، اس میں سونے چاندی کے جو ہے
پیڑ لگوائے تھے، وہاں پر سونے چاندی کے مکانات تعمیر کروائے تھے، اس کے پھل بھی سونے چاندی کے تھے، وہ ساری چیزیں جو جنت کی صفات میں آتا ہے وہ ساری چیزیں بنوائی تھی، لیکن اس کو دیدار بھی کرنا نصیب نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کی جنت کو اس کے ساتھ جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ تو بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے جو یہ سوچتے تھے کہ یہ دولت ہمیشہ ہمارے کام آئے گی، ہمارے ساتھ جائے گی، ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ کا ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اپنی دولت بھی چھوڑ گئے، اپنے محلات بھی چھوڑ گئے، اپنی زمین و جائیداد بھی چھوڑ گئے، اپنی حکومت اور سلطنت بھی چھوڑ گئے، اور ساری چیزوں سے خالی ہاتھ ہو کر دنیا سے چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے یہ دھوکے کا گھر اس کو کہا ہے، اور ہمیں متنبہ کیا ہے، ہمیں باخبر کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہیں دنیا کے چکر میں آ کر کے اصلی گھر سے بھول نہ جانا، اصلی گھر کو نہ بھول جانا، اصلی گھر سے غافل نہ ہو جانا۔ جو تمہارا اصلی گھر ہے، جو تمہارا اصلی ٹھکانہ ہے، جو تمہارا اصلی مسکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں سزا کاٹنے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ اس کے احکامات کی پیروی کرنا، اس نے جو احکامات آپ کے ذمے لگائے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اس نے کہا کہ نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جیل میں انسان جاتا ہے تو اس کو وہاں کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، آپ اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ آپ جیل میں آئے ہوئے ہیں، یہ دنیا مومن کے لیے جنت نہیں ہے بلکہ جیل خانہ ہے، تو جیل خانے میں ہمیں اس کے قانون کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور وہ قوانین کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر احکامات، جو فریضے اور جو ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کل آزادی والی زندگی نصیب فرمائیں گے، آرزو والی، تمناؤں والی، جو چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ لیکن دنیا میں اگر جو چاہیں گے ویسا کریں گے تو پھر آخرت کا مسئلہ خراب ہو جائے گا، آخرت میں پھر خسارے میں پڑ جائیں گے، گھاٹے میں پڑ جائیں گے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے لوگوں کو، غافلوں کو ذرا ہوشیار کیجیے، جو سو رہے ہیں، جن کے عقلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، اور جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اللہ کے احکامات کو بھول بیٹھے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، وہ بالکل ایک عام جیسے ایک بیکار سی زندگی گزار رہے ہیں، لاپرواہی والی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کو فرمایا ہے ذکر، ان کو ذرا یاد دلاؤ، ان کو ہوشیار کرو، ان سونے والوں کو ذرا جگاؤ، ان کو نیند سے بیدار کرو اور بتاؤ کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ لوگوں کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے، کیونکہ نصیحت کرنا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر ہر ایک کو بات سمجھ نہیں آئی، دو چار ہی کو سمجھ آ جائی، سمجھو بات پوری ہو گئی، بات کرنے کا مقصد حاصل ہو گیا، محنت کا مقصد حاصل ہو گیا، اگر ایک آدمی کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ کیونکہ اگر بیان سے، تقریر سے، اور وعظ و نصیحت سے اگر سب کو ہدایت مل جانی تھی تو ایک ہی نبی ساری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا۔ کون سا نبی ایسا تھا جو خطیب نہ رہا ہو، بیان کرنے والا نہ رہا ہو؟ کون سا نبی ایسا تھا جس نے اللہ کے احکامات بندوں تک نہ پہنچائے ہوں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب انبیاء علیہ السلام کی جماعت آئے گی تو کسی نبی کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں ماننے والے ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں ماننے والے ہوں گے، کسی نبی کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں ماننے والے ہوں گے، کسی کے ساتھ 50 ہی ماننے والے ہوں گے، کسی کے ساتھ 10 ہی ماننے والے ہوں گے، کسی کے ساتھ 2-4 ہی ہوں گے، اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام آئیں گے ایسے جن کا کوئی ماننے والا ہی نہیں ہوگا، ایک بھی بندہ ان کے اوپر ایمان لانے والا نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نصیحتیں قبول کرنا، نصیحتیں حاصل کرنا اور نصیحت سے فائدہ اٹھانا یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وعدہ فرما دیتے ہیں۔
جس کے نصیب میں ہوتا ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے بھلائی لکھی ہوتی ہے، جس کے مقدر میں اللہ نے خیر لکھی ہوتی ہے، وہ ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جس کے لیے بدنصیبی لکھ دی گئی ہو، جس کے لیے اللہ کا غضب اور اللہ کا عذاب اس کے لیے مقدر کیا جا چکا ہو، تو پھر اس کو جو نصیحتیں کام نہیں دیتی۔ تو فرمایا الدین و النصیحت، دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا۔ دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے، دین صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں دین کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ کشادہ ہے۔ دین نام ہے خیر خواہی کرنے کا، اور خیر خواہی کس کے لیے؟ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کس کے لیے کی جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ کہ اس کی ذات اور صفات کو ویسے ہی ماننا جیسا کہ اس کی ذات ہے، جیسا کہ ماننے کا حق ہے، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اس کے اختیارات کو اسی انداز میں، اسی طور پر، اسی مقدار میں ماننا جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کی شان کے لائق ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اب اللہ کی کتاب کی خیر خواہی کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کی جائے، جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور فرمایا تیسری چیز ولی رسول ہی، اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اب اللہ کے لیے رسول کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ فرماتے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوہ۔ اگر قرآن کریم میں صرف ایک ہی آیت ہوتی جب یہ بھی کافی ہو جاتی۔ فرمایا جو باتیں تم کو نبی نے دے دی اس کو لے لو، جو باتیں نبی نے تمہیں سمجھا دی، بتا دی، اس پر عمل کر لو، جو کرنے کے لیے کہہ دیا اس پر عمل کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن باتوں کے کرنے سے منع کر دیا ان باتوں سے رک جاؤ۔ پورے دین کا خلاصہ اس دو جملے میں آ گیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ جتنی باتوں کا حکم دے دیا کہ فلاں فلاں کام تمہیں کرنا ہے، اتنے پر اپنے آپ کو جما لینا، اور جتنے باتوں سے منع، ما نہاکم عنہ فانتہوا، جتنی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اپنے آپ کو بچا لینا۔ فرمایا جو کام یہ کر لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِعَامَّتِهِمْ، اور عام مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے جو ائمہ کے لیے خیر خواہی کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کے خلاف نہیں جانا، ان کے خلاف لوگوں میں بغاوت نہیں ڈالنا، اور عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ایسا ہے جو غفلت میں، نادانی میں ایسے کام کر رہا ہے جو آگے چل کے اس کو نقصان دینے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کی زندگی غلط راستے پر جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو ہے ضلالت اور گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے، اس کا اس راستے پر چلنا خطرے سے خالی نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا یہ فریضہ ہے، آپ کے اوپر یہ حکم عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس بھائی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کو بھلائی کا راستہ دکھائیں اور برائی کے راستے سے روکیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی چونٹی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ وقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے، چونٹیوں کی جو سردار تھی وہ کہنے لگی اے چونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تم سب کو کچل ڈالے اور تمہیں اپنی جان گنوانی پڑ جائے۔ تو جب چونٹی نے اپنے قوم کی خیر خواہی کے لیے، وہ بھلے ان کی جان بچانے کے لیے اس نے جو ہے اپنی قوم کی بلی بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا۔ تو اس لیے اپنوں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے جن کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ان کے لیے ہمیں نصیحت کے کام کرتے رہنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین جو حضرت
امام علی زین العابدین ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے امام باقر کو نصیحت کی تھی کہ میرے بیٹے وہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ وہ نصیحت کیا تھی کہ میرے بیٹے کچھ باتوں کو تو اپنا لے، ان کے اوپر ہمیشہ جو ہے عمل پیرا رہنا، اس میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا۔ اور فرمایا وہ باتیں کیا تھی؟ فرمایا کچھ طرح کے لوگوں کے ساتھ کبھی مت رہنا، نہ تو ان کے ساتھ دوستی کرنا، نہ تو ان کے ساتھ چلنا پھرنا، اگر ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی ان کے ساتھ رہنے کا موقع آ جائے تو اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا، ان سے بچانا۔ انہوں نے فرمایا کہ بیوقوف کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ بیوقوف تجھے تجھے نفع پہنچانا چاہے گا، لیکن وہ تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ وہ اپنی سمجھ اور اپنی عقل کے مطابق تجھے وہ جو ہے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن حقیقت میں تجھے نقصان پہنچا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ تمیز نہیں ہے۔ چنانچہ فرماتے ایک شخص تھا، اس نے ایک ریچھ پالا ہوا تھا، لوگ اس کو منع کرتے تھے کہ اس سے دوستی اچھی چیز نہیں ہے، اور وہ ریچھ بڑا فرما بردار تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، اس کے ساتھ رہتا تھا، اور ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ دوستی والا برتاؤ کرتا تھا۔ کہتے ہیں لوگ اس کو سمجھاتے رہتے تھے کہ تو ایسا مت کر ورنہ یہ تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی باتوں کو نہیں سنتا تھا اور اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ریچھ اتنا اس کا خدمت گزار تھا کہ اگر وہ سو جاتا تھا تو اس کے لیے پنکھا بھی چلتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ سو رہا تھا اور ریچھ اس کو پنکھا جل رہا تھا، ایک مکھی اس کے چہرے پر آ کر بیٹھی، اس نے مکھی کو بھگایا، پھر مکھی اڑ کے گئی، پھر دوبارہ آ کے بیٹھ گئی۔ مکھی کی فطرت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ مکھی کو بھگانے لگیں گے تو جس جگہ سے بھگائیں گے بار بار اسی جگہ پر آ کے بیٹھے گی، بار بار آ کر بیٹھے گی۔ اب اس نے ایک بار بھگایا، دو بار بھگایا، تین بار بھگایا، جب وہ تھک گئے تو گئے بڑا سا پتھر لے کر کے آیا کہ یہ مکھی بھاگ نہیں رہی ہے، ایسا کرتے اس مکھی کو مار دیتے ہیں۔ اس نے پتھر سے وار کے مکھی تو اڑ گئی اور اس نے اپنے مالک کی جو ہے بھیجے کا کچو بنوایا۔ تو اس نے تو نفع پہنچانا چاہا، مکھی کو بھگانا چاہا، اتنے بڑے پتھر کو لے کر کے کہ مکھی کو مار کے اس کا قصہ ختم کرتا ہوں تاکہ میرے مالک کو نقصان نہ پہنچائے، لیکن عقل نہیں تھی، بیوقوف تھا، اس نے فائدہ پہنچانے کے بجائے اس نے نقصان کر دیا۔ تو فرمایا بیوقوف کے ساتھ دوستی کبھی نہیں کرنا، اور فرمایا جھوٹے کے ساتھ کبھی نہ رہنا، کیونکہ جھوٹا جو ہے تجھے تیرے ساتھ کبھی خیرخواہی کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ جھوٹا انسان وہ تجھے ہمیشہ دھوکے میں رکھے گا، تیرے ساتھ کبھی بھی تیری بھلائی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ جب ایک غلطی کرے گا، ایک بار ایک معاملے میں اس سے غلطی ہو جائے گی، وہ اس کی جگہ جھوٹ کہانی بنا لے گا، جھوٹا قصہ تیار کر لے گا۔ اب اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولے گا، جھوٹ پہ جھوٹ بولے گا، یہاں تک کہ جو ہے وہ اس کا پورا ایک کہانی اور ایک نیا قصہ بنا کر کے تیار کر دے گا۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کی ترغیب فرمائی ہے کہ آپ کو ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ کے قریب نہیں جانا ہے۔ جھوٹ ایک بہت بڑی بیماری ہے، جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے کہ کافر جن کو کفار مکہ جن کے اندر ہزاروں برائیاں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ جھوٹ پھر بھی نہیں بولا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقوا الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہمیشہ انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو برباد کرتا ہے اور سچائی انسان کو ہمیشہ نجات دلاتی ہے۔ فرماتے ہیں اگر تمہیں نظر آ رہا ہو کہ سچ بول کر کے بھی ہم برباد ہو جائیں گے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن پھر بھی سچ ہی بولنا ہے۔ اور اس کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کاندھلا ایک جگہ ہے یوپی میں، وہاں کا واقعہ ہے، یہ اکابرین کے زمانے کا ہے۔ فرماتے ہیں ایک زمین تھی، اس زمین کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا، دو انسانوں کا جھگڑا ہوا، میں سے ایک ہندو تھا، ایک مسلمان تھا۔ مسلمان اس بات کا دعوے دار تھا کہ یہ زمین میری ہے، اور جو ہندو تھا وہ دعوے دار تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ معاملہ جب حل ہوتا نظر نہیں آیا تو مسلمان نے ایک چال سوچی
مسلمان نے ایک آئیڈیا سوچا، اس نے کہا کہ یہ زمین میری ہے اور اگر یہ زمین مجھے مل جاتی تو میں اس پہ مسجد بنا دوں گا۔ اب جب مسلمان نے اس کے اوپر مسجد بنانے کا دعویٰ کر دیا تو ہندو نے کہا یہ زمین میری ہے اور اگر یہ زمین مجھے مل گئی تو میں اس پر جو ہے مندر بنواؤں گا۔ تو ابھی تک تو زمین کا مسئلہ دو لوگوں کا ذاتی مسئلہ تھا، لیکن اب انہوں نے اپنے معاملات سے اس زمین کو جو ہے مذہبی مسئلہ بنا دیا۔ اب اس کی طرف کے ہندو اس کے ساتھ ہو گئے، ادھر ان کے طرف کے مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم اس پر جو ہے مسجد بنائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے مندر بنائیں گے۔ انگریز کی حکومت کا زمانہ تھا، انگریز جج کے سامنے جب یہ معاملہ جاتا ہے تو انگریز نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑا سنگین ہے، بڑا سنگین صورتحال ہے۔ اس نے سوچا کہ تم کوئی صلح کی شکل اختیار کرو اور اس معاملے کو رفع دفع کر لو، ایسا نہ ہو کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں، بہت سارے معصوموں کی جانیں گنوانی پڑ جائیں، کیونکہ جب فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے، معصوم لوگوں کا، بے قصور لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، معصوم لوگوں کی جانیں جاتی ہیں۔ اس لیے جج نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوئی کوشش کرو، لیکن مسئلے کا حل نظر نہیں آ رہا۔ بالآخر انگریز جج نے پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کی بات پر تم یقین رکھتے ہو، بھروسہ رکھتے ہو، اگر وہ شخص جن کے حق میں گواہی دے دے گا اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے ایک عالم دین تھے، مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ غیر مسلموں نے انہی کا نام پیش کیا کہ یہ مولانا الہی بخش جو ہیں اگر یہ گواہی دے دیں گے تو جس بات کے حق میں گواہی دیں گے ہم ان کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اب مسلمان تو خوش ہو گئے کہ بھئی ہمارے آدمی کا نام آ گیا ہے، اب تو فیصلہ ہمارے ہی حق میں آئے گا، اب ہمارا کہاں جانے والا، لہٰذا ہم تیاری کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہم اتنی اینٹ لے کر آئیں گے، کوئی اتنی سیمنٹ لے کر کے آئیں گے، اتنا سامان لے کر کے آئیں گے۔ غرض اپنے ذہن میں خیالی مسجد بنانا شروع کر دی۔ فیصلے کے لیے تاریخ رکھی گئی، ایک دن متعین کیا گیا، دونوں فریقوں کو حاضر کیا گیا۔ جب جج نے یہ پوچھا مولانا سے کہ یہ زمین جو ہے کس کی ہے، تو مولانا نے جو گواہی دی انہوں نے فرمایا کہ یہ زمین اس غیر مسلم کی ہے۔ انہوں نے ہندو کے حق میں گواہی دے دی اور جج نے اس وقت جو ہے وہ زمین کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں فرما دیا۔ اور اس وقت جج نے جو اپنے فیصلہ لکھا اس میں ایک بات لکھی کہ آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ اب بہرحال معاملہ تو یہ ہو گیا، زمین کا فیصلہ غیر مسلموں کے حق میں ہو گیا۔ اب مسلمان لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ واپس آ گئے، مولانا کو برا بھلا کہہ رہے، اندر اندر گالیاں بھی دے رہے ہوں گے کہ کیسا آدمی اپنا ہی نقصان کروا دیا، اپنی زمین جو ہے ان کے حوالے کروا دی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا آدمی ہمارے حق میں گواہی دے گا، لیکن اس نے تو ہمارا بہت بڑا نقصان کروا دیا۔ لیکن کہتے ہیں رات میں تہجد کا وقت تھا، مولانا کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہی غیر مسلم جن کے بارے میں جن کے حق میں گواہی دے کر کے آئے تھے وہ لوگ دروازے پہ کھڑے تھے اور آ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ مولانا آپ نے ہمارے حق میں گواہی دی، آپ چاہتے اور ہم نے آپ کے فیصلے کے منظور ہونے کی گواہی عدالت میں دے چکے تھے، اگر آپ چاہتے تو مسلمانوں کے حق میں گواہی دے سکتے تھے، لیکن آپ کی نظر میں جو سچ نظر آیا آپ نے وہی بولا۔ جب غلاموں کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال ہوگا؟ جب غلام اتنے سچے ہیں تو تمہارا آقا کتنا سچا ہوگا، جب امتی اتنا سچا ہے تو تمہارا نبی کتنا سچا ہوگا۔ لہذا آج ہم آپ کے دربار میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ساری رات نیند نہیں آئی ہے، ہمیں سکون سے ہم نیند نہیں لے سکے ہیں اور ہم صبح کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ کتنی جلدی صبح ہو اور ہم چل کر کے آپ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور آپ کے سامنے ہم آ کر کے اس بات کے لیے آئے ہیں کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم آپ کے دین میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر ایک دن عدالت میں لوگ پیش ہوئے اور وہی غیر مسلم جو پہلے ہندو تھے، زمین کے لیے جھگڑے کر رہے تھے، وہ جا کر کے جج کے سامنے کہتے ہیں
کہ جیسا ہم پہلے تو ہم اس زمین کے اوپر مندر بنانے کے لیے ہم نے جھگڑا کیا تھا، آج میں آپ کے سامنے اس لیے ہم لوگ آئے ہوئے ہیں کہ ہم اس زمین کے اوپر مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اعلان کیا کہ اس زمین کے اوپر جو جھگڑے والی زمین کا مسجد بنانا چاہتے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی بات سمجھ میں آئی کہ سچائی میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ حضرت نے مسلمانوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تم تو دل ہی دل میں بہت زیادہ مجھے برا بھلا کہتے رہے ہوگے، دل ہی دل میں مجھے بہت زیادہ گالیاں دی ہوگی، لیکن آج تم نے دیکھ لیا، تمہاری نگاہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے ایک جملہ سچ کا کیا بولا، زمین بھی مسلمانوں کی مل گئی اور زمین والے بھی مسلمانوں کی طرف آ گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سچائی میں ہمیشہ نجات ہوتی ہے، سچائی میں ہمیشہ طاقت ہوتی ہے، جھوٹ ہمیشہ بربادی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا اللہ کی نظر میں مردود ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا کہ اللہ کا ہاں مقام گر جاتا ہے، اللہ کا اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے یہاں جھوٹوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور یہ جھوٹ اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ فرمایا کہ ہمیشہ سچ بات بولنا۔ ایک حکیم گزرے ہیں، حکیم لقمان علیہ السلام، بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، بڑی حکمت اور دانائی بھری باتیں کیا کرتے تھے، اور ان کا بیٹا تھا، اس کو بڑی نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ اتنے عظیم شخصیت ہیں کہ ان کے نبی یا نبی نہ ہونے میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ایک انتہائی عقل مند، دانا اور انتہائی ہوشیار، ذہین اور انتہائی اللہ والے اور دیندار شخص گزرے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سورت ان کے نام پر اتاری ہے، سورۃ اللقمان کر کے 21 پارے موجود ہیں۔ اس میں بھی، اس سورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتوں کا ذکر کیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے چند اور ان کے علاوہ باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو نصیحت کرتے فرمایا کہ یا ابنی یا بنیا احفظ اربعن فی اربعین، کہ 4 چیزوں کی حفاظت کرنا 4 مواقع کے اوپر، 4 چیزوں کی حفاظت کرنا 4 مواقع کے اوپر۔ فرمایا احفظ عینک فی بیوت الناس، جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، ادھر ادھر کی تاک جھانک نہ کرو، ان کے غیر محرموں کی طرف نظر نہ اٹھاؤ، غیر محرموں کو جو ہے لذت شہوت بھری نظروں سے نہ دیکھو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو لوگوں کے گھروں میں جا کر کے۔ اور دوسری بات فرمائی احفظ معدتک علی مائدۃ الناس، جب لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے جو ہے پیٹ کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ مال غیر دل بے رحم کی طرح جو ہے بھرتے چلے گئے، پتہ یہ چلا نقصان ہو گیا۔ اب جو ہے ڈاکٹروں کے ہاں دوڑ کے جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں، تو فرمایا جب لوگوں کے دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے معدے کی حفاظت کرو۔ اور تیسری چیز جو فرمائی احفظ قلبک فی الصلاۃ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو دل کی حفاظت کرو، کہ نماز میں اللہ کا حضور، اللہ کی حضوری دل میں ہو۔ نماز جب پڑھ رہے ہوں، جب نماز کے دوران ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوں، کیونکہ نماز کا دوسرا نام مناجات ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنا ہے۔ معراج کے سفر سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں نماز کا تحفہ آپ کو عنایت فرمایا تھا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے تھے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ اب جب ہمیں کبھی بھی اللہ سے بات کرنی ہوگی، اللہ سے کچھ عرض گزارش کرنی ہوگی، کچھ بھی کہنا ہوگا، تو ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کو منوا لیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی جو ہے بات کو پورا کروا لیا کریں گے۔ تو یہ نماز جو ہے انتہائی اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ پر اس کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، وہ چاہتے ایک ہی جگہ صرف کہہ دیتے کہ نماز پڑھو، تو
تو ہر انسان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نماز پڑھتا، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایک نہیں تقریباً 300 مقامات پر یا سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور نماز کے بارے میں ایک بات ہمیں اور سمجھنا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم نہیں فرمایا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھنا الگ ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنا الگ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ ہم آئے کیسی بھی نماز پڑھ کے نکل گئے، لیکن نماز کی قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے واجبات، اس کے فرائض، اس کے مستحبات، غرض یہ کہ تمام چیزوں کی رعایت کی جائے۔ جتنے بھی نماز کے حقوق ہیں ان نماز کے حقوق کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بہت مرتبہ انسان نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز انسان کو بد دعا دے دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسے ہی برباد کر دے جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے۔ پتہ کیا چلا کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کے رکوع سجدے کو مکمل ادا نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم جب نماز پڑھیں تو خاص طور سے اس بات کا بھی دھیان ہمیں رکھنا چاہیے کہ نماز میں جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو موجود ہیں بتانے والے، آپ ان سے معلوم کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اپنی منمانی نماز پڑھتے رہیں گے تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 60 سال تک نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کا ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کے حقوق کی رعایت نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو ناک اٹھ جاتی ہے، کوئی پیر اٹھا لیتا ہے تو نہ تو ناک کو آپ سجدے میں اٹھا سکتے ہیں، نہ سجدہ جو ہے 7 ہڈیوں کے اوپر ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کے اوپر، دونوں گھٹنوں پر، دونوں پیروں کے اوپر، اور یہ پیشانی اور ناک، یہ پیشانی اور ناک دونوں کو جو ہے سجدے میں لگانا ضروری ہے۔ بہت مرتبہ انسان کوتاہی میں جو ہے پیشانی تو لگا کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے ناک اٹھا کر کے رکھتا ہے۔ اس صورت میں اگر آپ سجدہ کریں گے تو آپ کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ بہت سے مرتبہ جو ہے لوگ پیچھے سے پیر اٹھا لیا کرتے ہیں سجدے کی حالت میں، اس صورت میں جو ہے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ نماز کے لیے ایک ایک مستحبات، واجبات، سنن، غرض یہ آداب تک جو ہے ہمیں بتائے گئے ہیں، سکھا دیے گئے ہیں، کتابوں میں لکھ دیے گئے ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں۔ شرط اس بات کی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو بتانے والوں سے سیکھ کر کے پڑھیں، یا اگر ہمیں اللہ نے پڑھنے کی طاقت دی ہے تو ہم خود کتابوں سے پڑھ کر کے جو ہے نماز کو سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور ایک اور گزارش کرنی تھی کہ بہت مرتبہ ہم بہت سارے احباب کی طرف سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سامنے سے لوگ گزر جایا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو 40 سال تک اپنے مقام پر کھڑا رہے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ہمت نہ کرے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہیں، آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے سے گزر کے نکل جا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ نہیں کہ بندہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے، آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور نماز نام ہی توجہ کا، نماز نام خشوع کا، بغیر خشوع کے نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس خاص طور سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو نمازی کے سامنے سے گزرنے کی جو ہے ہمت نہ کریں۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ سترا لگا کر کے نکل سکتے ہیں، کوئی چیز آپ سامنے رکھ دیجئے پھر گزر جائیے، لیکن عین نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ بہرحال یہ چند گزارشات تھی جو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ